gaat weer hier en you gonna go to hell. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک زائنسٹ عورت جو کہ پرو اسرائیلی ہے وہ آ کر آرتھوڈوکس جیوز کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہٹلر نے غلطی کی تھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر، اسے تمام کو ہی بھڑکا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پرو پیلسٹائن ہیں، وہ جوز فلسطین کے حق میں ریلیز نکالتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اب اس عورت پر جو ہے وہ اینٹائی سینٹیزم کا ٹیگ نہیں لگے گا، اس عورت کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہودیوں کے جذبات متاثر کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرو اسرائیل ہے، وہ اسرائیل کے حق میں بول رہی ہے۔ میں آگے چل کر مسلمانوں پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں مختصراً یہ بیان کر دوں کہ یہ جو آرتھوڈوکس جیوز ہیں ان میں اور یہ جو زائنسٹ رجیم ہے یا زائنسٹ جیوز جو ہیں، سو کولڈ جیوز ہیں تو یہ زائنسٹ، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بہت تفصیل کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں۔ میں بیسیکلی بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو زائنسٹ ہیں یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل خود بنائیں گے اور پھر آ کر ان کا میسایہ آ کر ان کے تھرڈ ٹیمپل میں بیٹھے گا، اور تھرڈ ٹیمپل یہ خود کریٹ کریں گے اس کے لیے پہلے، تو پھر وہ وہاں سے بیٹھ کر دنیا کو رول کرے گا اور بنی اسرائیل پوری دنیا کے حکمران ہوں گے۔ جبکہ یہ جو آرتھوڈوکس جیوز ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جی، ہم نے پہلے کچھ نہیں کرنا، جب میسایہ آ جائے گا دنیا میں اتر آئے گا پھر وہ پوری دنیا پر رول کرے گا اور پھر ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو اس پر اسلامک وے سے یا اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس طرح سے یہ سیناریو بنتا ہے کہ جس کو ہم دجال کہہ رہے ہیں وہ یہ جو زائنسٹ جیوز ہیں یہ بیسیکلی اس کے فالوورز لگتے ہیں اور یہ اس کے لیے سارا پلیٹ فارم سجا رہے ہیں اور اسی کے لیے تمام تر تیاریاں ہو رہی ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے، ٹیکنالوجی میں آگے جایا جائے، باقی پوری دنیا کو انہوں نے مال کے فتنے میں ڈال دیا ہے، ہر کوئی بس پیسے کو سلامی کرتا ہے، کہیں پہ کوئی مرتا ہے جیتا ہے، اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں بچا ہوا اس وقت دنیا میں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ جو آرتھوڈوکس جیوز ہیں یہ شاید ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ 20% جیوز ایسے ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوگا تو وہ ان کی پیروی کریں گے، اور جو باقی 80% ہوں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے کیونکہ وہ دجال کی افواج میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ڈیفرنس تھا ان میں، اور یہ شاید 20% وہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہو جائے گا تو یہ انہی کے فالوور بنیں گے، اور ان سے پہلے اگر کوئی میسایہ آ کر یا اگر کوئی دجال میسایہ بن کر دنیا میں ادھر بھی آتا ہے تو بھی یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اب ان کی جو آپسی جنگ ہے وہ بھی بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ شاید ہم یہ چیزیں بہت جلد اپنی زندگیوں میں دیکھنے والے ہیں، کیونکہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اب گریٹر اسرائیل بنانے میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ فلسطین نام کی تو کوئی شاید دنیا میں رہی نہیں، غزہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فلسطین کا نام بھی نہیں لیتا اب کوئی۔ غزہ فلسطین کا ایک شہر تھا، وہ ملک نہیں تھا۔ فلسطین تو بہت بڑا ملک تھا جس کا آپ کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ پھر مسلم دنیا کی خاموشی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ملک میزائل چلا بھی رہا ہے اس وقت اسرائیل پر تو وہ بھی اپنی مقامی سطح پر سیاست کو چمکانے کی حد تک ہے، ورنہ اسرائیل کو ابھی تک کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور وہاں پر وہ حماس والے بیچارے کتنے دنوں سے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 1 مہینہ تقریباً ان کو ہونے کو چلا ہے، اور نہ تو وہاں پر ان زائنسٹ لوگوں نے کوئی سکول چھوڑا، نہ کوئی ہسپتال چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑا وہاں پر، اور کسی میں کوئی ہمت نہیں، کوئی دم ہم نہیں، صرف ادھر بپکیاں لگاتے ہیں ہم لوگ، ادھر ہر جگہ پر طوفان الاقصی جلوس نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ ایک مذہبی فرقہ ہے ہمارا کہ وہ مرے ہوں پر سیاست کرتا ہے، وہی کام ادھر بھی اب شروع ہو گئے ہیں، اور انسان شہید ہو رہے ہیں، اور یہ شہیدوں پر اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں، اپنے ووٹس بنا رہے ہیں، اپنے ویوز لینے کے چکر ہیں سب کے، بس اپنا فیم لینا ہے سب کو، اور حقیقی طور پر کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم مسلمانوں کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان میں بھی اس مہینے میں ایک بہت بڑا میوزک فیسٹیول آنے والا ہے، اور سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں بھی دنیا کا کوئی دوسرے تیسرے نمبر پر وہ میوزک فیسٹیول ہے، اتنا بڑا میوزک فیسٹیول وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ تو جشن منا رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں، بیٹوں، بچوں، عورتوں
ان کے جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کو کہیں پہ سکون کا ایک سانس میسر نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نارتھ غزہ سے ویسٹ غزہ کی طرف چلے جائیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو جب بھی نکلیں تو ان کی گاڑیوں تک کو اٹیک کیا جاتا ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے، نسل کشی جاری ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں، میوزک فیسٹیولز ہو رہے ہیں ہمارے ممالک میں، یہ حالتیں ہیں ہماری۔ کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پر، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اسٹریٹ پر جو بھی کوئی کر رہا ہے وہ اپنے ویوز لینے کے چکر میں یا اپنا جو ہے وہ ووٹ بڑھانے کے چکر میں، بس دین فروشی والا کام ہے، باقی حقیقتاً کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور اگر ہم دیکھیں جو بڑے یوٹیوب چینلز ہیں، ہمارے بڑے بڑے اینکرز بھی ہیں، وہ یا تو کوئی ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دیا اب انہوں نے، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس مسئلے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب ویوز روک لیتا ہے، تو کوئی بات کیوں کرے گا؟ یا ان کو یہ ڈر، وہ عمران شفقت صاحب ہیں، کافی جانے مانے صحافی ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں، اپنی ایک ولاگ میں بڑا کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا تھا جی، کہ اس لیے ویڈیو نہیں بناتا اس چیز پر کہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یوٹیوب ہمارا چینل ہی نہ اڑا دے۔ تو یہ تو ہے ہماری پوری حقیقت۔ ہم اس قدر جو ہیں وہ پیسے کے چکر میں، مال کے فتنے میں اس قدر ہم پڑ چکے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ہر امت کا ایک فتنہ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہم مال کے فتنے میں اس قدر بڑھ چکے ہیں، اس قدر ہمارے اندر رچ بس چکا ہے یہ فتنہ کہ ہم بات تک منہ سے نہیں نکال پا رہے۔ کیوں؟ مال نہیں بنے گا، چینل اڑ گیا تو کیا ہوگا، اتنے ویوز چلے جائیں گے، ڈیلی کے جو ڈالرز بنتے ہیں یہ نہیں بنیں گے، تو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں بھائی، خیجڑے بن چکے ہیں ہم، بالکل کوئی ہمارے اندر مردانگی نہیں رہی، ہمارے اندر کوئی ایمان کی رتی نہیں بچی، ککھ بھی نہیں بچا ہوا ہمارے اندر۔ بس ہر کوئی، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی وہابی ہے، چاہے کوئی ایران ہے یا سعودیہ ہے یا پاکستان ہے، سب کے سب، میں کیا کہوں، بس جو میں نے پہلے الفاظ یوز کیے نا وہی ہیں یہ لوگ۔ کچھ بھی نہیں کرنا کسی نے، بس ان کو وہاں پہ مرنے دینا ہے۔ یہی سیاست ہے ہماری، اپنے اپنے ملکوں کی سیاستیں چمکاؤ، ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ۔ سنی کہتے ہیں جی کہ وہ جی شیعہ لوگوں نے گیم کر کے حماس کو آگے کر دیا، اور شیعہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی یہ سنیوں کی جماعت تھی تو سنی آگے نہیں بڑھ رہے، اور اجمی کہہ رہے ہیں کہ یہ جی عرب کا حصہ تھا، عربیوں کا کام ہے لڑنا، اور عربی کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم نہیں ہے، وہ تو اجمیوں کے پاس ہے تو وہ جا کر لڑے۔ اتنی کوئی ہماری بات رہ گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنی ہے، ایک دوسرے پہ ہی سب بلیم گیم کرنی ہے، باقی اس طرف منہ کسی نے نہیں سیدھا کرنا۔ اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہے ہم میں، ہم اتنے جو گئی رہ گئے۔ ہم سے اچھے تو وہ آرتھوڈوکس یہودی ہیں جو اسرائیل کے اندر رہ کر فلسطین کے لیے جھنڈے اٹھاتے ہیں، اسرائیل کی پولیس سے، زائنسٹ کی جو پولیس ہے اسے مارے کھاتے ہیں، ان کی عورتوں سے گالیاں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اسرائیل کی دھرتی کے اندر نکل رہے ہیں۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان یہودیوں کو۔ ہم بے غیرت لوگ ہیں، ہماری غیرتیں مر چکی ہیں، اور وہی بات ہے کہ بڑھ گئے ہم، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ، پھر بےہودہ قسم کی ویڈیو بن جاتی ہے، ورنہ میرے پاس الفاظ جو ہیں وہ اچھے میرے ذہن میں نہیں آتے، نہ میرے دل میں آتے۔ جب میں وہاں کی حالت دیکھتا ہوں، آپ کبھی جو پہلے ٹویٹر ہوتی تھی، آپ ایکس ہے، بڑی مشہور سوشل میڈیا ایپ ہے، وہاں پر جا کر آپ کبھی دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں۔ ہم سے اچھا تو ایلن ماسک ہے، وہ کم سے کم سب چیزیں تو وہاں پہ دکھا رہا ہے، باقی تو چلیں سارا سوشل میڈیا یہودیوں کا ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی مواد جو ہے وہ اپلوڈ ہو سکے، بڑے بڑے چینلز وہ اڑا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اتنے بےغیرت ہو چکے ہیں، ہم اتنے نکمے نکھٹو قسم کی قوم ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک نہیں بنا پائے ہم، کہ جہاں پر ہم یہ سینسرشپ نہ کر سکتا کو ہمارے اوپر کوئی، جہاں پر ہم اپنی آواز بنا سکتے، ایسا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم اسلامی دنیا میں ڈیولپ نہیں کر پائے۔ ورنہ اگر کرتے تو کیا دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کم تھی، اور کیا مسلمانوں نے وہ پلیٹ فارم یوز نہیں کرنے تھے؟ لیکن توجہ ہی کسی کی نہیں، ہر کوئی بس مال مل جائے اور عورتیں مل جائے، یہی کچھ ہے مسلمان حکمرانوں کا، چاہے کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، اس قوم میں، اس امام میں سبھی ننگے، بس دو چیزیں ہیں، اتنا ہی ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں، اور اس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہیں پر، جو سیدھی بات ہے، ہم کو کہیں کسی پیالی میں پانی بھر کے اس میں ناک اپنی ڈبو کے مر جانا چاہیے ہمیں، جو ہمارا مقام اس وقت دنیا میں ہو چکا ہے۔ باقی یہ افغان حرام خوروں کی بھی جو
ادھر شریعت نافذ ہوئی تھی، اس کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا، ادھر تو آنکھ اٹھا نہیں رہے، اور پاکستان میں آ کر پھٹتے ہیں شریعت لانے کے لیے، اور وہاں پر مظلوم مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بچے، ادھر ان کے بھی منہ نہیں کھلتے۔ تو اتنا کہ کوئی رہ گیا ہے جی اسلام دنیا میں اس وقت۔ اللہ ہی حافظ ہے مسلمانوں کا، پتہ نہیں مر کے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، یا کس چیز کے دعوے دار ہیں ہم۔